اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو دونوں طرح کے اعمال کرنے کا اختیار دیا۔ اگر انسان چاہے تو اچھا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو برا راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے دونوں راستے کھلے رکھے ہیں اور انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انسان کو دونوں طرح کے اعمال کرنے کا اختیار دیا۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو دونوں طرح کے اعمال کرنے کا اختیار دیا کہ وہ چاہے تو برے اعمال کرے اور چاہے تو اچھے اعمال کرے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے یہاں دو قانون ہیں، ایک جزا کا اور دوسرا سزا کا۔ یعنی جو بندہ اللہ کا مان کر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر زندگی گزارے گا، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے انعام ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور جو شخص دنیا کے اندر بغاوت بھری زندگی گزارے گا، شریعت سے ہٹ کر نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اسے سزا ملے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے صاف ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ یہ دنیا کی جو سزا ہے یہ تو مختصر ہے، اصل سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اس کے کرموں کی سزا اللہ اسے دیتے ہیں۔ آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑا کر کے دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو مان کر زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کی بارش ان کے اوپر برسائی، اور جن لوگوں نے بغاوت، سرکشی، نافرمانی والی زندگی گزاری، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی سزا انہیں دنیا کے اندر بھی دی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی، جب بغاوت اور سرکشی بالکل آخری درجے پر پہنچ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کرتوت کی سزا انہیں دنیا کے اندر بھی دی اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اپنی قوم کو بتلاتے رہے کہ میری قوم مان جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ، غلط سارے راستے چھوڑ دو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور ہر طریقے سے سمجھایا، جس کو قرآن نے کہا کہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو رات کو بھی سمجھاتے تھے، دن کو بھی سمجھاتے تھے۔ انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، چپکے سے بھی، خفیہ طور پر بھی، تنہائی میں بھی جا کر، مجلس میں بھی، ہر طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ میری قوم سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن ان کی قوم بجائے ماننے کے فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام جتنا سمجھاتے اتنے ہی وہ سرکشی پر اور بغاوت پر اترتے چلے جاتے۔ اللہ کو جلال آیا، اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ میں آپ کی قوم کو ہلاک کرنے والا ہوں، آپ ان ظالموں کے متعلق مجھ سے دعا مت کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی امت پر رحم آ جائے اور آپ ان کے حق میں جو ہے دعا کر بیٹھے، اس لیے اللہ نے منع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے اندر غرق کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، سمجھاتے رہے کہ میری قوم مان جاؤ. حالانکہ وہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی اور اتنی زبردست قوت والی قوم تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ من اشد منا قوہ، کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اللہ نے فرمایا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی قوم تو ہم نے شہروں میں پیدا نہیں کی. اور اتنے ہنرمند تھے کہ اس زمانے میں سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، لیکن وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اپنی ہنرمندی اور عقل اور اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر بہترین عالی شان جو ہے گھر بنا لیا کرتے تھے. لیکن جب ان کی سرکشی، بغاوت، نافرمانی حد سے زیادہ گزر گئی تو اللہ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا. كأنهم اعجاز نخل خاویہ، جیسے درخت کے تنے جو ہے گرے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، ویسے وہ بکھرے پڑے ہوئے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جس طریقے سے اوندھے منہ آدمی گرتا ہے ویسے اوندھے منہ جو ہے زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. تو اتنی طاقتور قوم. میرے بھائیو، اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو اللہ کی صفت کریمی اور رحیمی کا ظہور ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے سانس لے رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بہت بڑے جرم کے اندر مبتلا ہو گئی تھی اور بہت بڑا گناہ اور کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوئی. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی خواہشات کو اپنی بیوی کے بجائے لڑکوں سے پورا کیا کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام برابر سمجھاتے رہے کہ میرے قوم مان جاؤ، یہ غلط اعمال سے توبہ کر لو، لیکن وہ قوم نہیں مانی. اللہ کو جلال آیا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے اس زمین کی حصے کو اپنے پر سے مار کر کے توڑا جہاں پر وہ قوم، وہ بستی آباد تھی، اور اس کے بعد اس زمین کی حصے کو آسمان کی بلندی تک لے گئے اور اوپر لے جا کر نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچا کر دیا، جس کو قرآن نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نیچے کے حصے کو اوپر اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. تو میرے بھائیو، یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ہم نافرمانی والی زندگی گزاریں گے تو اللہ کی طرف سے سزا ہمیں ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کریں اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا. جس طریقے سے بجلی کی پہلی غلطی بھی معاف نہیں ہوتی. آپ اگر بجلی کو ہاتھ لگائیں پہلی غلطی بھی معاف نہیں، جھٹکا لگے گا. اگر اللہ ہمارے ہر گناہ پر، اللہ ہماری ہر غلطی پر پکڑ فرمانے لگ جائے تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. یہ تو اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. اللہ مہلت دیتا ہے اپنے بندے کو کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بندے کو سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ رجوع کر لے، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ جو دنیا کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، آئے دن طرح طرح کی جو بیماریاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، دشمنوں کا خوف ہے، ان سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک تم لوگ توبہ کرتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، اللہ جو ہے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. اللہ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان فرمائی.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہی عبادت کے لائق اور پرستش کے لائق ہیں، آپ کی ذات ہر عیوب سے پاک ہے، بے شک میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی ظالم ہوں، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ تو انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اعتراف کیا، جس کو قرآن نے فرمایا، اللہ نے دوسری جگہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی، میری بڑائی اور میری بزرگی بیان نہ کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگتے، تو قیامت تک میں ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتا۔ آج یہ دنیا کے اندر جو پریشانیاں ہیں، یہ بھی تو ایک مچھلی کا ہی پیٹ ہے جو ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوا ہے۔ اس مصیبت سے ہم نکل سکتے ہیں، وہی نبی والا طریقہ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ کو بندوں کی توبہ سے بڑی خوشی ملتی ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اگر کوئی گنہگار بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں خطا کار ہوں، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو اس بندے سے بڑا پیار، بڑی محبت، اللہ کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمایا کہ ایک شخص صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا، اونٹنی کے اوپر اس کے سارے ساز و سامان تھے، وہ صحرا اتنا بڑا تھا کہ کئی دن گزرنے میں لگے، وہ چلتے چلتے جو ہے وہ تھک جاتا ہے، اس کے بعد وہ شخص آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرتا ہے، اونٹنی کو کھڑا کر دیتا ہے، اس کے اوپر اس کے سارے ساز و سامان ہیں، وہ جب بیٹھتا ہے لیٹنے کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے، اتنے میں جب کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ کہیں غائب۔ یہ شخص اٹھ کر کے چاروں طرف تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ سارے ساز و سامان اسی کے اوپر ہے۔ یہ شخص بہت تلاش کرتا ہے، گرمی کا موسم ہے، پسینے آ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو چکا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے، اور یہ شخص کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، نہ یہاں پانی ہے، نہ کوئی اور سامان ہے کہ جسے کھا کر کے میں جو ہے زندگی بسر کر سکوں۔ اسی غم کے اندر دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، غم میں بیٹھتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگ جانے کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد، اس لیے کہ جب خوف ہو، کوئی پریشانی ہو تو نیند کہاں آتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ جو ہے وہ اونٹنی وہاں پر موجود ہے۔ اب وہ شخص کو اتنی خوشی ہوئی، اس لیے کہ وہ تھک چکا تھا، پیاس کی وجہ سے اس کے حلق خشک ہو چکے تھے، اتنی خوشی ہوتی ہے اس بندے کو کہ وہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں۔ حالانکہ اسے کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اخطأ من شدت الفرح، کہ اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ یہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں، خوشی کے اندر یہ کہہ بیٹھا کہ اللہ آپ میرے بندے، میں آپ کا رب ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی، قسم خدا کی اگر کوئی اللہ کا بندہ گنہگار ہے اور اگر گناہ کر کے اپنے گناہوں کا احساس اگر اسے ہو جائے اور اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک لے، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اپنے گناہوں کے اپنے جرم کا اقرار کرے کہ اللہ واقعتاً ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، کہ اللہ ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کی خواہشات
ख्वाहिशात के पीछे चल कर अल्लाह हमने ज़िंदगी में बड़ी तेरी नाफरमानी की है, या अल्लाह हम तेरी नेमतों को इस्तेमाल करते रहे और तेरी ही नाशुक्री करते रहे। जब इस तरीके से अपनी आजिज़ी को अल्लाह के सामने रखता है और सच्चे पक्के दिल से अल्लाह से तौबा करता है, तो अल्लाह को उस बंदे से बड़ी मोहब्बत होती है, अल्लाह उस बंदे से बड़ा खुश होता है। यहाँ तक कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो, अगर तुम गुनाह न करो, तो अल्लाह तुम्हारी जगह ऐसे लोग पैदा करेंगे कि जो गुनाह करें, गुनाह करने के बाद फिर अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा। इस हदीस से को समझें कि आखिर किस वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने बनाया, तो इससे अल्लाह की सिफत खालिकियत का पता चलता है कि अल्लाह खालिक है और हम मखलूक हैं। फिर इंसान को अल्लाह रिज़्क़ देता है, रोज़ी देता है, तो इससे अल्लाह की सिफत राज़िक़ियत का पता चलता है कि अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह रोज़ी देने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह ने हम सबको जो है कलमा पढ़ने की तौफ़ीक़ दी है, तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह हादी है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। इसी तरीके से एक अल्लाह की सिफत है गफ़्फ़ार। अगर कोई बंदा गुनाह न करे तो फिर अल्लाह की इस सिफत का ज़ुहूर कैसे होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो, तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा करेंगे कि जो गुनाह भी करेंगे, ख़ताएँ भी होंगी, फिर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि इंसान गुनाह करना शुरू कर दे, बल्कि बतलाना मकसद ये है कि तुम इंसान हो, कोई फरिश्ते नहीं हो, तुमसे गलतियाँ होंगी, ख़ताएँ होंगी, लेकिन सबसे बेहतरीन ख़ताकार, सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है कि अगर नफ्स के चक्कर में आकर, शैतान के बहकावे में आकर अगर उससे गलती हो जाए, तो उस गलती पर डटे ना, बल्कि फ़ौरन अपने जुर्म का इकरार करे, अल्लाह के सामने अपने माथे को टेके, हाथ उठाए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। वो अल्लाह जो है इंतज़ार में है कि मेरा बंदा मेरे दर पे आए। आज हम अपनी परेशानियां जो है लोगों के सामने बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने हमें बयान करना नहीं आता। मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दो। देखो तुम्हारी सारी परेशानियां कैसे ख़त्म होगी। जब इंसान पैदा होता है, दुनिया के अंदर आता है, उसे बोलना नहीं आता, उसे कुछ समझना नहीं आता, सिर्फ वो एक चीज़ जानता है, वो रोना जानता है। वो उस रोने की वजह से अल्लाह उसकी सारी ज़रूरियात को पूरी करता है। जब हम सिर्फ रोना जानते थे और कुछ नहीं जानते थे, अल्लाह हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया करता था। आज हमने रोना छोड़ दिया, इसलिए सारी मुसीबतें आई हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने रोना शुरू करो, अल्लाह के सामने रोना शुरू करो। अल्लाह को रोना बड़ा पसंद है। अपनी आजिज़ी अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह सारी परेशानियों को दूर कर देगा।